السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین۔ اس دنیا کی تاریخ میں کچھ راتیں ایسی ہیں جو صرف راتیں نہیں ہوتیں بلکہ آنے والی صدیوں کی تقدیر لکھ دیتی ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب اندھیرے اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے، انسانیت ظلم، جہالت اور گمراہی کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی اور زمین انصاف کو ترس رہی تھی۔ عرب کی تپتی ہوئی ریت میں لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے۔ بیٹی کی پیدائش ذلت سمجھی جاتی تھی اور انسانیت کے ضمیر بوجھل تھے۔ شراب، جوا، بت پرستی اور فحاشی عام تھی۔ خانہ کعبہ، جو کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی نشانی تھا، اب 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر قبیلہ اپنا خدا رکھتا تھا، مگر کسی کے دل میں حقیقی خدا کا خوف باقی نہ رہا تھا۔ ایسی معاشرے میں بیٹیاں ذلت کا سبب سمجھی جاتی تھیں اور انسانیت ایک گمراہی کی دلدل میں ڈوب چکی تھی۔ روم اور فارس جیسی طاقتور سلطنتیں اپنی شان کے باوجود اندر سے کھوکھلی تھیں۔ ظلم ان کا قانون تھا اور انسان صرف ان کے لیے ہتھیار۔ ایسی دنیا ایک نجات دہندے کے انتظار میں تھی جو نہ صرف قبیلوں کو بلکہ پوری انسانیت کو روشنی دکھائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدیوں پہلے دعا کی تھی کہ اے اللہ، ایک ایسا رسول پیدا فرما جو ہمیں تیری آیات سنائے، کتاب و حکمت سکھائے اور ہمارے دلوں کو روشن کرے۔ یہ دعا خاموش نہیں ہوئی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا تھا اور آنے والے نور کی تیاری شروع ہو گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بنو ہاشم کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اپنے حسن، کردار اور پاکیزگی کی وجہ سے مشہور تھے۔ ان کے چہرے پر ایک خاص نور دیکھا جاتا تھا جسے اہل علم آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور قرار دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ کا نکاح حضرت آمنہ بنت وہب سے ہوا، جو نسب، اخلاق اور پاکیزگی میں مکہ کی بہترین عورتوں میں شمار ہوتی تھیں۔ نکاح کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت عبداللہ تجارتی سفر پر مدینہ گئے اور واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر وفات پا گئے۔ حضرت آمنہ تنہا مگر امید بھری ہوئی حالت میں اس عظیم شخصیت کے انتظار میں تھیں جو دنیا کو روشنی دے گا۔ یہ یتیمی کوئی اتفاق نہیں تھی، بلکہ اللہ کی خاص حکمت تھی، تاکہ آنے والا نبی براہ راست اللہ کی تربیت میں پروان چڑھے۔ دنیا نے ابھی نبی کو دیکھا بھی نہ تھا کہ سایہ پدری اٹھ چکا تھا، مگر اللہ کی حکمت سے سب کچھ بہترین انداز میں ترتیب دیا گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ خوابوں میں انہیں غیر معمولی اشارے ملتے، کبھی نور دکھائی دیتا۔ ان کے خوابوں میں آوازیں آتی تھیں کہ تم ایک ایسی ہستی کو جنم دینے والی ہو جو اس امت کی رہنما ہوگی۔ اسی دوران دنیا میں عجیب و غریب نشانیاں ظاہر ہونے لگیں۔ فارس کے آتش کدے اچانک بجھنے لگے، کسریٰ کے محل کے کنگرے ٹوٹ گئے اور دنیا کے بڑے بڑے حکمران اس لمحے کی علامت سمجھ گئے کہ باطل کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ ساوا جھیل خشک ہو گئی، زمین کی خودی اور قدرت کا پیغام ہر نظر آنے والی چیز میں نمایاں تھا۔ دنیا سو رہی تھی مگر تقدیر جاگ رہی تھی۔ زمین اور آسمان اس نور کے استقبال کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ فرشتے صفیں باندھے منتظر تھے اور آسمان خود روشنی کی لہروں سے جھلکنے لگا۔ یہ نور ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا، مگر اس کی خوشبو پوری کائنات میں پھیل چکی تھی، امید کی علامت بن گئی۔ مکہ کی فضا خاموش تھی، ہر گوشہ انتظار میں تھا، دل میں ایک عجیب سکون اور اطمینان تھا۔ انسان دنیا میں سو رہا تھا، مگر ہر روح کے اندر ایک انجان انتظار جاگ رہا تھا۔ آسمان میں نرم روشنی کے اشارے نمودار ہوئے اور تقدیر کی پیچیدہ دھاریاں ہلکی ہلکی حرکت کرنے لگیں۔ دنیا میں روشنی آنے والی تھی اور ہر چیز اس نور کے استقبال کی تیاری کر رہی تھی۔ یہ تھے وہ حالات، وہ اندھیرے، وہ سسکتی ہوئی انسانیت جن کے بیچ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا فیصلہ فرمایا۔ یہ صرف ایک بچے کی پیدائش نہیں تھی، بلکہ پوری دنیا کی نئی امید تھی۔
اگلے حصے میں ہم سنیں گے وہ لمحہ جب عبداللہ کا گھر روشن ہوا اور آمنہ کی گود نے رحمت کو تھاما۔ درود و سلام ہو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی آمد نے دنیا کو جینے کا سلیقہ سکھایا۔ محترم سامعین، آنے والے ویڈیو سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل RS انفو سٹوریز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ خدا حافظ و ناصر۔